بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ زخرف کی آیات 26 تا 56 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور شرک سے ان کے اعلان برات کا حوالہ ہے۔ اس سے مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ قریش کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ جس دین شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دادا تو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے شرک ہی کی بنا پر اپنی قوم کو چھوڑا، اور ان کی اس ہجرت اور اعلان برات کی روایت آج تک ان کی ذریت کی دونوں شاخوں میں موجود ہے۔ پھر قریش کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں، یعنی تاریخی حقیقت کی روشنی میں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قریش کی سرکشی کے اصل اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنی دعوت حق پر جمے رہو۔ انبیاء علیہ السلام کا اصل راستہ یہی ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی تمہارے اور تمہارے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ ایک خاص حد تک وہ حق کے دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے چھوڑ گئے۔ کلمتاً باقیتاً سے مراد پائیدار اور باقی رہنے والی روایت یعنی ٹریڈیشن ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول و عمل اور اپنی تعلیم و تذکیر سے اپنے اس اعلان برات و ہجرت کو اپنی ذریت میں ایک مستحکم روایت کی حیثیت دے دی ہے۔ آپ علیہ السلام اسلاف اور اخلاف کو یہ روایت منتقل کرنے اور ان کو زندہ رکھنے کی برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ فرمایا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے مرتبوں میں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یہ حکمت بیان فرمائی اس بات کی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذہنی اور مادی دونوں ہی اعتبار سے درجات کا تفاوت کیوں رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایسا اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ باہم وہ دیگر تعاون کی زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا سکیں، اور اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی شخص دوسرے سے مستغنا نہ رہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے کہ معاشرہ میں کسی نہ کسی پہلو سے اس کی کوئی افادیت نہ ہو۔ یہ فرق اور تفاوت
معاشرہ کی تشکیل اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ایک طرف ایک تو متجر عالم، نامور مصنف، یکتائے روزگار محقق، شورائے آفاق مدبر اور طاقتور حکمران بھی پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، گٹھڑیاں اٹھانے والے کلی، حاضر خدمت رہنے والے خادم، گلیاں اور نادیاں صاف کرنے والے بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارے طبقات معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہیں۔ ان سب کی خدمت کی نوعیت الگ الگ ہے، مگر ان میں سے کوئی عنصر بھی نہ حقیر ہے اور نہ ان میں سے کسی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بلکہ معاشرہ کی مشین جاری رکھنے کے لیے اس مشین کے چھوٹے پرزے کی دیکھ بھال بھی اس کی افادیت کی نسبت ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے مساوات کی بات کرنے والے کتنے ناسمجھ اور احمق ہیں۔ چنانچہ فرمایا اس کا صلہ جب ان کے ساتھ آ جائے، ایک لفظ جو یہاں پہ آیا ہے یاشو، اشون، مصدر سے یاشو، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ، جس کے اصل معنی رات کو کہیں جانے کا ارادہ کرنا، پھر قاصد کو عاشی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا صلہ جب ان آ جائے تو اس کے معنی اعراض کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، نقید قید مصدر سے ہے جس کے اصلی معنی انڈے کا بیرونی چھلکا ہے، اور اس سے مراد کسی چیز کے لیے اس کی مثل لانے اور ساتھی بنانے کے ہیں، یعنی ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا راستہ تھا۔ شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی، نہ اللہ نے اس بات کو جائز رکھا ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 3 مقاصد کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنا پیغمبر بھیج دیتا ہے اور وہ قوم اس انعام سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس حماقت کا ارتکاب کرتی ہے جس کا ارتکاب فرعون اور اس کی قوم نے کیا تھا، تو پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو تاریخ میں نمونہ عبرت بن چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرعون نے بھی اپنی بادشاہت اور شان و شوکت پر فخر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح حقیر سمجھا تھا جیسے کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ نے آخر بتا دیا کہ اصل حقیر اور ذلیل کون تھا۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کوئی سستا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ سودا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اس کا خمیازہ جو لوگ بھگت چکے ہیں ان کی مثال سے سبق لو تو خود بھی ایک روز خمیازہ بھگت لو گے، اگر سبق نہ لیا تو خود ایک روز خمیازہ بھگت لو گے۔ جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی قوم کو بالکل سادہ لو پا کر اپنی پرفریب باتوں سے بے وقوف بنایا، مروب کر دیا، تو انہوں نے اس کی باتیں مان لیں۔ فرعون کی بات تو یہ تھی آج کی چند آیات جن کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.